ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا، گانے والیوں کو بلایا جائے گا، میوزک کا پروگرام ہوگا، ناچ گانے کا پروگرام ہوگا، شراب بہت زیادہ پی جائے گی، زنا بہت زیادہ کیا جائے گا، رات بھر لوگ ناچیں گے، موج مستی کریں گے، اور اس تمام رنگ رلیوں کے کاموں میں ہمارا مسلمان بھائی بھی شامل ہوگا۔ اور صرف ممبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کلکتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب آپ کے کٹیہار میں، آپ کے کشن گنج میں، آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فاربس گنج میں، آپ کے سلی گڑی میں، آپ کے نیو جلپائی گڑی میں، آپ کے دارجلنگ میں، یہ تمام آپ کے قریب کے جو بڑے بڑے شہر اور علاقے ہیں، وہاں بھی نئے سال کا پورا جشن منایا جاتا ہے، بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل بک ہوتے ہیں، اور آپ کے مسلمان نوجوان بھی ان برائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے سے علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں؟ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں۔ ان کی حرکتیں میرے پیارے ساتھیوں ایسی ہیں۔ آج ایسے دور اور حالات میں میرے پیارے ساتھیوں ہم جی رہے ہیں، اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ 2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 آ رہا ہے، ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ فیس بک پر ہم لکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ہیپی نیو ایئر۔ ارے میرے بھائی، یہ ہیپی نیو ایئر منانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو 31 دسمبر کی رات میں یہ سوچو کہ اے اللہ، میری زندگی کا 1 سال اور گزر گیا، 1 سال اور گزر گیا، 365 دن کا 1 سال، انگریزی کیلنڈر کا 1 سال اور گزر گیا۔ اے اللہ، اس 1 سال میں بھی میں نمازی نہیں بن سکا، اگر میں دیندار نہیں بن سکا، اگر میں اپنی برائیوں سے دور نہ ہو سکا، میں اپنی کمزوریوں پر کنٹرول نہیں کر پایا، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور نہیں کر سکا، تو اے اللہ میں بہت بڑا نادان ہوں کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، اور اپنی قبر سے، اپنی موت سے میں 1 قدم اور قریب ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میں اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہا ہوں تو یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے، یہ کوئی جشن منانے کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا مقام نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کرسمس کے تہوار پر ان کو ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے دور رہنے کی توفیق دے، اور پھر نئے سال کے جشن کے نام پر ہونے والی بے حیائی سے اور برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی تھی، اور آج کی تقریر میں 15ویں پارے کی انہی آیتوں کو کچھ آپ کے سامنے سمجھانا ہے، اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے قصے کہانی سنانے کی، آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے فضول باتیں کرنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 15 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، ان 15 باتوں کو ہم سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگر ان 15 باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم صرف ان 15 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، ایک ایک آیت میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور اس کا مطلب بیان کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کی پہلی نصیحت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے تو ہاتھ نہ پھیلا۔
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تو ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، رسوا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر تو نے شرک کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بار بار تو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، تو مایوس ہو گیا اور تو نے جا کر کے کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی پتھر کے بت کے پاس، کسی پیڑ کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے جا کر کے تو نے اولاد مانگ لی۔ اب ظاہر اولاد تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر آپ کو جب قبر کے پاس جانے کے بعد اولاد ملے گی تب آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ بابا کی طاقت سے مجھے اولاد ملی ہے، ان کے پاس میں آیا تھا تب مجھے اولاد ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے جب تو کسی شرک کے اڈے پر جائے گا اور وہاں تیری دل کی مراد پوری ہو جائے گی تو تجھ کو ایسا لگے گا کہ یہاں آنے سے میری مراد پوری ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ تو توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے راستے سے ہٹ کر کے شرک کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2009 میں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، میں ناگپور ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ ناگپور کے ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے، مہاراشٹرا کے اندر ایک جگہ ہے ناگپور، وہاں پڑھانے کے لیے میں گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینہ وہاں میں نے پڑھایا تھا۔ اس 2 مہینے کے پیریڈ میں نے سنا وہاں پہ ناگپور میں کہ کوئی ایک بابا ہیں جن کا نام ہے گندا بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ گندا بابا، اور زندہ انسان تھا وہ، اور وہ بہت بڑے کیچڑ کے بیچ میں رہتا تھا، گندگی کے بیچ میں رہتا تھا، اور مرد اور عورتیں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے سامنے جا کر کے اپنی مصیبتیں رکھتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور وہ گندا بابا وہ گندگی، وہ کیچڑ اور وہ ناپاکی اٹھا کر کے جس عورت کو مار دیتا تھا، جس مرد کو مار دیتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بابا نے میری مراد سن لی، اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کام کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ بابا کے بارے میں تو نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مگر بابا کے پاس جانے والوں میں اکثر لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ میرے یہ مسلمان کا حال ہے۔ جتنے شرک کے اڈے ہیں وہاں پر مسلمان آپ کو کھڑا ہوا مل جائے گا۔ کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے مل جائیں گی، کتنی مسلمان عورتیں پتھر کے بت کے آگے آپ کو ہاتھ جوڑنے والی بھی مل جائیں گی۔ کرسمس کا تہوار منانے والا مسلمان نوجوان بھی آپ کو مل جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر دولت تو بہت ساری دولتیں ہیں، مگر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو توحید کی دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولت کما کر کے کیا کریں گے ہم اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے خیرو گنج کے رہنے والے مسلمان، تو بڑا غریب انسان تھا، تو جھوپڑی میں رہتا تھا، تو مہینے کا 5-6 ہزار روپیہ مہینہ کماتا تھا، بڑی مشکل سے تیری دال روٹی چلتی تھی، تو میرے پاس کیا لے کر کے آیا ہے؟ وہ خیرو گنج کا ایک کمزور سا غریب سا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا ہوں، میرے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، میں کروڑوں کا مالک نہیں ہوں، لیکن اے اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں، تیری توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کیا، تیرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در کے آگے سر نہ جھکایا۔ اے اللہ مانگا تو تجھ سے مانگا، اے اللہ دعا کی تو تجھ سے کی، اے اللہ بھروسہ کیا تو تیرے اوپر کیا، اے اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ اور وہ غریب مسلمان، وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا غریب مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور سے مکان میں رہتا تھا، توحید لے کے اللہ کیا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہیں وہ آدمی
جو ممبئی کے اور دلی کے اور کلکتہ کے بڑے کروڑوں اور اربوں کے محل میں رہتا تھا، وہ انسان اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اے اللہ بہت پیسے والا ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، بہت بڑا بنگلہ ہے میرا۔ اللہ پوچھے گا تیرے پاس ایمان ہے کیا؟ تیرے پاس توحید ہے کیا؟ تو کیا ایک اللہ کو مانتا تھا؟ کیا تو ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا؟ تو کہے گا نہیں ہے اللہ، میں تو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، میرے نام کے آگے خان بھی لگتا تھا، لوگ بڑے فخر سے بھائی جان کرتے تھے، اور گنیش جی کا تہوار آتا تھا تو میں گنیش جی کی بھی پوجا کرتا تھا، میں دیوالی بھی مناتا تھا، میں ہولی بھی مناتا تھا، اے اللہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور بت کے آگے بھی سجدہ کرتا تھا، میں سیکولر مسلمان تھا، میں توحید کا مطلب نہیں جانتا تھا، میں تو انسانیت کے نام پہ سب کو صحیح کہتا تھا۔ وہ انسان جو دنیا میں سب کو صحیح کہتا ہے اور اللہ کے آگے بھی سر جھکاتا ہے اور پتھر کے بت کی بھی عبادت کرتا ہے، یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، توحید کے بغیر مر گئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سب کچھ ہے تیرے پاس، اگر توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ تیرا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، دان کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیاں کام نہیں دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اے عائشہ، اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ میں آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں، ہمارے اہل حدیثوں میں بھی اب بہت سارے ایسے کام ہونے لگے ہیں جو توحید کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں، اسی فیلڈ میں رہتا ہوں، جب پروگراموں میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں اب اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی بچوں کے گلے میں کالے کالے دھاگے اور تعویذ نظر آنے لگے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں جاہل ہیں، جن گھروں میں عورتوں کو توحید کے بارے میں نہیں معلوم، ان گھروں میں بچوں کو تعویذ بھی پہنایا جا رہا ہے، ان کو نظر کا ٹیکا بھی لگایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں گنڈا بھی باندھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ تو پتھر کی لکیر ہے، ہمارا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے عقیدے پر دھیان نہ دیا تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، اے اللہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا، اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو یہ ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی توحید کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے پہلی نصیحت کی لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ دوسری نصیحت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرو تو اسی کی کرو، توحید پر قائم رہو۔ پہلا بھی حکم توحید کا، دوسرا بھی حکم توحید کا۔ پھر تیسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ جس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا ہے،
جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تجھ کو پلایا ہے، جس باپ نے تیرے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا ہے، اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ کبھی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے نا، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو سب سے زیادہ آپ کو گیس کے پیشنٹ ملیں گے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ بھیڑ کہاں رہے گی؟ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس رہے گی، گیسٹرولوجسٹ کے پاس رہے گی۔ پیٹ کے اندر ذرا سی گیس ہو جائے، انسان ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ آپ کے پیٹ میں کوئی چیز رہ جائے، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پیٹ میں 1 گھنٹہ تک آپ کچھ ہواؤں کو اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیتے، تھوڑی سی گیس پیٹ میں بن جائے تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی پیٹ میں ایک عورت 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے۔ ذرا کیلکولیٹر لے جا کر کے چیک کر لینا کہ 9 مہینے میں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ آتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ اپنے پیٹ میں کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں رکھ سکتے۔ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے میں تقریباً 4000 سے بھی زیادہ گھنٹے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو، اور جب بچے کو جنم دیتی ہے تو سمجھو کہ وہ جیون کی بہت بڑی اگنی پریچھا دیتی ہے، اپنے زندگی کو داؤ پہ لگا دیتی ہے، اور تب جا کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، اس ماں کو گالی دے کے گھر سے نکال بھی دیتا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، اسی باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور ایسے بھی بد نصیب بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، اس دنیا میں اللہ نے اگر ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتا پتا کو بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد ماں کی طرف سے مدرسے میں چندہ دینے والوں، ماں کی طرف سے مدرسے میں بلڈنگ بنوانے والوں، ماں کی طرف سے علاقے میں ٹیوب ویل لگوانے والوں، تمہاری ماں کو تمہارے اس کے مرنے کے بعد تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی زندگی میں ماں کو تمہاری ضرورت ہے، باپ کی زندگی میں باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ باپ زندہ تھا، بستر پہ بیٹھ کر کے کھانستا تھا، تو نے 10 روپے کی دوا تک اس کو نہ دی۔ ماں بستر پہ تڑپتی تھی تو بیوی کے ساتھ آرام سے لیٹا رہتا تھا، تجھے ماں کی کبھی کوئی چنتا نہ ہوئی۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھے کھانے کھاتا تھا، تیری ماں بیچاری کئی دن تک بھوکی رہ جاتی تھی، اور آج ماں کے مرنے کے بعد تو لاکھوں کروڑوں دان اور خیرات میں لٹا رہا ہے۔ بند کر دے یہ نوٹنکی اور بند کر دے یہ ڈرامے بازی۔ تیری ماں کو تیری سے ڈرامے بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دوسرا حکم یہ دے رہا ہے کہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے اللہ، میری ماں 70 سال کی ہو گئی ہے، بستر پہ پاخانہ کر دیتی ہے۔ اے اللہ، میرے لیے بڑی تکلیف کا موقع آ گیا، بڑی آزمائش کا موقع آ گیا، میں کیا کروں؟ گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہی ہے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اے انسان، یہ تو تیری خوش نصیبی ہے، یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے بوڑھے ماں باپ ملے ہیں۔ جاؤ ذرا ان بچوں سے پوچھو جن کی ماں جلدی ان کو چھوڑ کے چلی گئی، ان کی شادی کے پہلے ماں چلی گئی، اب شادی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ ترستا ہے کہ کاش میری ماں بھی ہوتی۔ اس کے بچے پیدا ہوتے تو وہ ترستا ہے
کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو کم سے کم میرے بچوں کو دادی کا پیار ملتا، میرا باپ زندہ رہتا تو میرے بچوں کو دادا کا پیار ملتا۔ زندگی کے بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کے مشورے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ ملے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو اس کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، پہلے ایک کا ذکر کیا بعد میں دونوں کا کیا۔ اگر ایک ملا ہے، ماں ملی ہے باپ مر چکا ہے، یا باپ ملا ہے ماں مر چکی ہے، تو جو ایک بچا ہے اس کے ساتھ اور اسپیشل اس کی خدمت کرو، اور زیادہ اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک وہ دو تھے، جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ تھے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ اگر بڑھیا چلی گئی اور بوڑھا بچا، یا بوڑھا چلا گیا اور بوڑھی بچی، تو وہ اور زیادہ لاچار ہو گئے، وہ اور زیادہ بے بس ہو گئے، ان کا اور زیادہ خیال کرو۔ اللہ، ایک بچا ہے تو اس کا اور زیادہ خیال۔ اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کہا اگر تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک تم کو مل جائے یا دونوں مل جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ اف کا مطلب سمجھتے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں، ہمارے یہاں اپنی عام زبان میں ہم جب کسی کو حقارت کی نظر سے کیا بولتے ہیں؟ ہٹ، ایسا بولتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو ہٹ بھی نہیں کہنا ہے، ہو بھی نہیں کہنا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ یعنی سب سے ہلکی تکلیف پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو ہٹ کہہ دیا جائے، کسی کو ہوں کہہ دیا جائے، ماں باپ کو ہوں بھی نہ کہا جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی کچھ باتیں بڑی بچوں والی ہو جاتی ہیں۔ جیسے بچے ہر بات کے لیے ضد کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ضد کرنے لگتے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ آپ کی بیوی نے روٹی بنائی ہے اور اس کی بوڑھی ساس نے کہا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی، چاول کیوں نہیں بنایا، مجھے چاول چاہیے، مجھے چاول چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے یار میری بوڑھی ماں کیوں ضد کر رہی ہے، روٹی کیوں نہیں کھا رہی؟ اگر بوڑھی ماں نے کہہ دیا کہ چاول چاہیے تو یہ سمجھ کر کے چاول بنا دو کہ میری بوڑھی ماں کی ضد ہے۔ کیونکہ ایک وقت تھا جب تو 3 سال کا تھا اور جب تو ضد کرتا تھا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، تو تیرے ماں باپ ہر حال میں تیری ضد پوری کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ بچوں کی ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب وہی ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو ہم اپنا بچپن یاد کریں کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ نے ہم پر محبت لٹائی تھی۔ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جس کو ہم عمر دراز بنا دیتے ہیں، بوڑھا بنا دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اسے الٹا کر دیتے ہیں۔ بچپن کی ضد اور بچپن کی شرارت اور بچپن کا لڑکپن بڑھاپے میں لوٹ جاتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کی بہت ساری ضد کو نظر انداز کر دیا کرو۔ ابھی ایک دن میری 2 سال کی بچی ہے، میری گھر پہ کھیل رہی تھی، کھیلتے کھیلتے سیڑھی کے پاس پہنچی، گرنے لگی، میری بیوی کی نظر پڑی، بیوی نے ہاتھ پکڑا اس کا، اب ہاتھ کو زور سے پکڑ کے کھینچا تاکہ بچی گر نہ پائے، اور وہ ہاتھ زور سے کھینچنے میں بیٹی کا میرے جو ہاتھ وہ اتر گیا۔ بچوں کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے، ہاتھ اس کا اکھڑ گیا۔ اب بچی بہت تیز چلانے لگی، اس کو کسی پل قرار نہیں۔ میں مدرسہ گیا ہوا تھا، اب بیوی بیچاری رو رہی ہے، بچے الگ پریشان۔ میں مدرسے سے گھر آیا، میں نے کیا بات ہے تو معلوم ہوا کہ بچی کا ہاتھ اکھڑ گیا ہے۔ فوراً ہمارے علاقے کے ہڈی کے ڈاکٹر تھے، ان کے پاس لے کے گیا، اور ڈاکٹروں کے پاس تو تجربہ ہوتا ہے، وہ فوراً انہوں نے دیکھ کر کے وہ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے فوراً اس کو بچی کا ہاتھ پکڑ کے کیسے اس کو گھمایا، بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا۔ تو یہ اتنی دیر کے لیے سمجھیے کہ بچی رو رہی ہے، بچی تڑپ رہی ہے، اور ہم اور بچی کی جو ماں ہے، ہم دونوں لوگوں کے لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک پل بڑا بھاری گزر رہا تھا۔ اور جیسے ہی بچی کھیلنے لگی، مسکرانے لگی، ایسا لگا کہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بچپن کا دور ہوتا ہے۔ پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں
اور وہ کسی بات کے لیے اگر ضد کرتے ہیں یا ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ دوا ٹائم سے نہیں کھاتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ کیوں آپ دوا نہیں کھاتے ہیں، آپ کوئی بات نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچپن کو یاد کریں، ہماری بہت ساری نادانیوں کو ہمارے ماں باپ معاف کر دیتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ان سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، ضد ہو سکتی ہے، ان کی ضد کو نظر انداز کر دینا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے تو ادب سے بات کرنا، سمان سے بات کرنا، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا۔ جو بوڑھے ماں باپ تجھے مل جائیں تو ان سے بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اے انسان، تو جتنا بڑا بن جائے، علاقے کا ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، جب اپنی ماں کے پاس بیٹھا کر، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر تو اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیا کر، اپنے آپ کو جھکا لیا کر، اپنے آپ کو نرم کر لیا کر، اپنے آپ کو کبھی اپنی ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، اپنے باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنے بڑے بھی ہو، باپ کے لیے تم بیٹے ہو، ماں کے لیے تم بیٹے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو بچھا کر کے رکھنا۔ اور اللہ نے ایک دعا سکھائی، میرے بھائیوں اس دعا کو یاد کر لو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یعنی ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بدلہ اتار سکیں، ان کے احسانات کو اتار سکیں۔ ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کا احسان تو اتار دینا، تو ان پر رحم کر دینا۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، اور جب طواف کرا لیتا ہے کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، آج ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ماں کے دودھ کا قرضہ اتار دیا ہے، میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، میں نے اپنے کندھے پر بیٹھ کر کے اپنی ماں کو طواف کرایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے تو ماں کا احسان اتارنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے وقت جو تیری ماں کے منہ سے جو تکلیف کی آواز آئی تھی، جو درد کی آواز آئی تھی، ابھی تو تو نے اس درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں نے جنم دیتے وقت جو تکلیف اٹھائی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کا قرضہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اور ان کے لیے دعا کرو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال، میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی بڑی سیوا کرتا ہوں، پھر بھی میری ماں مجھ سے خوش نہیں ہے، پھر بھی میرا باپ مجھ سے خوش نہیں ہے، میرے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بہتر کرتا ہوں، مگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا پروردگار تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، دنیا کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اگر واقعی میں تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے اور دل میں تمہارے ماتا پتا کا سمان ہے، ماں باپ کی عزت کرتے ہو، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہو، اور پھر بھی ماں باپ کو تم سے شکایت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا، کیونکہ تمہارے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے میرے بھائی۔ تیسری نصیحت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اپنے رشتہ دار کو بھی اس کا حق دو، اور غریبوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ ماں باپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار کا ذکر۔ آپ ارریا کے ہیں،
اگر آپ کے رشتہ دار پورنیہ میں ہیں، آپ کے رشتہ دار کٹیہار میں ہیں، آپ کے رشتہ دار بنگال میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے رشتہ دار کون کون۔ اور اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ جب زکوٰۃ نکالیں، جب دان خیرات کریں، جب چندہ دیں، جب صدقہ خیرات کریں، تو اپنے رشتہ دار کو ترجیح دیں، رشتہ دار کی پہلے مدد کریں۔ رشتہ دار کی جب آپ مدد کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ایک انسان مدرسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، مسجد بنوانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اور اس کا اپنا سگا بھائی بیچارہ پریشان حال ہے، دانے دانے کا محتاج ہے، اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں، اس کے پاس ڈھنگ کا مکان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور آپ کا اپنا بھائی بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو سماج کا دبا ہوا طبقہ ہے، اس کی تم مدد کرو، وابن السبیل، اور کوئی مسافر ہے، یو پی سے آیا ہے، آسام سے آیا ہے، کشمیر سے آیا ہے، سفر میں اس کی کسی نے پاکٹ مار لی، اس کا پرس چوری ہو گیا، اب بیچارہ وہ مدد مانگ رہا ہے، مسافر ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کرو، اس کو تم اپنے مال، اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی اس کو تم دے سکتے ہو۔ اللہ نے ماں باپ کا ذکر کرنے کے بعد یہ تیسری نصیحت کی کہ رشتہ دار کو، غریب کو اور مسافر کو اس طرح۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے اللہ کے بندو، مال کے اندر فضول خرچی نہ کرنا، ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، شراب پر پیسہ لٹانے والے، زنا پر پیسہ لٹانے والے، لڑکیوں کے نمبر پر ریچارج کروانے والے، ناجائز رشتہ بنانے کے لیے عیاشی کرنے والے اور حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پیسہ ہمارا نہیں، کوئی یہ نہ کہے پیسہ میرا ہے، نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، پیسہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں نہ دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں دولت انسان کے ٹیلنٹ سے نہیں ملتی، انسان کے علم سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈگری والے لوگ ہیں، وہ ترس رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اور جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ کروڑوں کما رہے ہیں اسی دنیا میں، اسی علاقے میں۔ آپ دیکھ لیجئے، پٹنہ کے اندر میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ اولا بائک چلا رہے ہیں جو انجینئرنگ پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، وہ بائک چلا رہے ہیں کرائے پر، مسافروں کو بٹھا بٹھا کے، یعنی جو کام آٹو کا ہوتا ہے، رکشہ کا ہوتا ہے، وہ بائک کا وہاں کام ہو رہا ہے، اولا بائک چلا رہے ہیں۔ تو پڑھائی لکھائی سے پیسہ نہیں کا تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ لکھ لیں گے، اللہ کرے آپ کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا مقام مل جائے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کو پیسہ ملے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے تو یہ مت کہیے کہ پیسہ میرا ہے، پیسہ اللہ کا ہے۔ اور جب پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، دونوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اپنے جائز کام پر
اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسے راہل گاندھی کا جوتا ابھی آج کل بڑا چرچا میں چل رہا ہے، راہل گاندھی نے پتہ نہیں، میں نے ویڈیو دیکھا نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، کہنے والے بول رہے ہیں کہ راہل گاندھی نے کسی کو جوتا مار دیا تو بیچارہ آئی سی یو میں چلا گیا۔ تو انٹرنیٹ پر میں نے چیک کیا تو پتہ لگا وہ 4 لاکھ کا جوتا ہے۔ بھائی 4 لاکھ کے جوتے سے کسی کو مارو گے تو کہاں جائے گا؟ آئی سی یو میں ہی جائے گا۔ ہم لوگ گھڑی پہنتے بڑی مشکل سے، ٹائٹن کی گھڑی ہے 1000-2000 کی گھڑی آتی ہو، کچھ لوگ صاحب راڈو کی گھڑی پہنتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سا برانڈ آتا ہے، 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں۔ تو گھڑی پہننا تو جائز ہے، لیکن اس میں آپ حد سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے۔ جوتا پہنتے ہیں لوگ 4-4 لاکھ کا جوتا، یہ اسراف ہے میرے بھائی۔ کسی بہت بڑی بالی ووڈ کی ہیروئن کی شادی تھی، بنارس سے انہوں نے اپنی شادی کا لہنگا سلوایا تھا۔ بنارس تو جانتے ہیں آپ، ساڑی کا گڑھ ہے اور کپڑے کا گڑھ ہے، تو میں نام نہیں لوں گا ہیروئن کا ورنہ آپ لوگ کہیں گے مولانا کو ہیروئنوں کا نام بھی آتا ہے۔ اس ہیروئن کے لہنگے کا کپڑا بنارس سے تیار ہوا تھا، اور اس لہنگے میں اوریجنل گولڈ جو ہوتا ہے، سونا، اس کی زری استعمال ہوئی تھی، اس کا تاج استعمال ہوا تھا، اور کئی لاکھ کا وہ لہنگا تھا۔ اور یہ آج سے میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ہیروئن کی شادی ہوئی تو ان کا لہنگا بنارس سے تیار ہوا۔ شادیوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے دیکھیے۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں ایک شادی ہوئی، لڑکے نے اپنی سالی کو گھڑی، سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی، تو گھڑی پہنانے کی جو رسم تھی اس کا جو پیسہ دیا دلہے نے 2.5 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ اس کو گھڑی کی پہنائی کا دیا۔ اور مولوی صاحب نے جنہوں نے نکاح پڑھایا، ان کو نکاح پڑھانے کا انعام 11 لاکھ روپے دیا گیا، اور دلہے صاحب کو سسرال سے جو پیسہ ملا انعام کے طور پہ، جہیز کے طور پہ 2.5 کروڑ روپیہ کیش ملا۔ یہ نیوز باقاعدہ آئی تھی۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، کسی غیر مسلم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مسلمان کی شادی ہوئی، وہ باراتیوں پر نوٹ لٹا رہا تھا، 20 لاکھ روپے اس نے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں لٹا دی، 20 لاکھ روپے لٹا دی اس نے باراتیوں کی۔ یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب 5ویں چیز بھی سن لیجیے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے پاس غریب کو دینے کے لائق، رشتہ دار کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، اور وہ تم سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے پہلے دینے کا طریقہ بتایا، اگر دینے کی طاقت نہیں اور منع کرنا ہے تو منع کیسے کیا جائے، منع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اپنے اس رشتہ دار کو اگر پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا، ایکسکیوز بیان کر دینا، اپنا عذر بیان کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کو ڈانٹ کر کے مت بھگانا، اس کو جھڑک کر کے نہ بھگانا، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو روانہ کر دینا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر مدد مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی سائل آ جائے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو کبھی سختی کے ساتھ بات مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہہ دو بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں تم آ جاؤ۔ یہ نہ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط، اس کے بعد فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، بڑی جامع آیت ہے قرآن کی،
بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پر اگر کوئی دیش عمل کرے اس دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح ہو جائے۔ آج ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا کیوں چوپٹ ہے؟ کیونکہ معاملہ وہی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا والا معاملہ آ چکا ہے۔ آج ہم روڈ پر چلتے ہیں، چاہے روڈ اچھی ہو چاہے روڈ خراب ہو، ہر کلومیٹر پر آج ٹول دینا پڑ رہا ہے۔ بنارس سے پٹنہ سے آپ کے ارریا آنے کے دوران کئی ٹول پڑے، اور ابھی یہاں سے اگر ہم کو بنگال جانا پڑ جائے تو کئی ٹول پڑیں گے، یعنی ایک ایوریج اگر جوڑا جائے تو ہر کلومیٹر پر 2 روپیہ ٹول ٹیکس ہم کو دینا پڑتا۔ ہم بائک خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، آلریڈی اس بائک اور کار کی جب ہم قیمت ادا کرتے ہیں اچھا خاصا اماؤنٹ ہم روڈ ٹیکس میں دیتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم سڑک پر گاڑی نکالتے ہیں تو ہمیں ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ اور اتنی انکم کے باوجود آج کتنے دیش میں ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، یعنی دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح نہیں ہو پا رہی ہے۔ قرآن ہمیں ارتھ ویوستھا کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں اکانومی کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر کے مت رکھو، یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل سمیٹ کر کے مت رکھو، جہاں ضرورت پڑے خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دو۔ اگر بہت زیادہ پھیلا دو گے، اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرو گے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو ذلیل ہو کر کے اور تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے۔ اگر اپنی چادر سے بڑا پیر پھیلاؤ گے تو پیر کھل جائے گا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بہت زیادہ کنجوسی بھی مت کرو اور بہت زیادہ سخاوت بھی مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اپنے بچوں کو نہ اچھا کھلاتے ہیں نہ خود اچھا کھاتے۔ روزانہ وہی گھر میں ایک طریقے کی سبزی بن رہی ہے، وہی ایک طریقے کا گوشت بن رہا ہے، وہی نارمل چیزیں بن رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، نہ ڈھنگ کا کپڑا پہنتا ہے نہ ڈھنگ کا کھانا کھاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دولت دی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اچھی نعمتیں کھاؤ، جو جس موسم کا پھل مل رہا ہے اس موسم کا پھل کھاؤ، اس موسم کے میوے کھاؤ، اس موسم کی اچھی غذائیں کھاؤ۔ اپنے جسم پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا؟ اپنے بچوں پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا؟ مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، قبرستان میں چندہ دے دیا، زمانے کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ اگر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کیا تو زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر کے رکھو نہ پوری طریقے سے پھیلا کر کے رکھو، یعنی بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اور حد سے زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے وہاں خرچ کرو، اور جہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے وہاں کنٹرول کرو، نہ بخیلی کرو نہ سخاوت۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وکان اللہ بعبادہ خبیرا بصیرا۔ تمہارے رب کو پتا ہے کس کو روزی زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ کسی انسان کو روزی کم ملی وہ شکوہ نہ کرے، کسی کو زیادہ ملی وہ غرور نہ کرے۔ روزی اللہ بانٹتا ہے، روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ دولت تو قارون کو بھی ملی تھی، روزی تو قارون کو بھی ملی تھی، اور اتنی دولت ملی تھی کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، مگر قارون بڑا نکما آدمی نکلا، اپنی دولت پر ناز کرنے لگا، غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اہنکار کرنے لگا۔ اس کی دولت بھی گئی، اس کا خزانہ بھی گیا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ تو دولت کے اوپر کبھی غرور مت کرنا، ہو سکتا ہے دولت آج ہے کل نہیں ہوگی، دولت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اللہ کو پتا ہے کب کس کو کتنا دینا ہے۔ کبھی اس پر بھی حسد مت کرنا، ارے اسے اتنا مل رہا ہے مجھے اتنا کیوں ملا، اسے زیادہ مل رہا ہے مجھے کم کیوں ملا، کبھی اس پر بھی حسد مت کرنا۔
اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اچھا سے اچھا کام کرو، مگر دوسرے کی روزی روٹی دیکھ کر کے حسد مت کرو، کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر حسد کرتے ہو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں ہے، تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تم پیٹ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ کل وہ میرے ساتھ کھائے گی کیسے۔ اولاد پیدا تو تم کرتے ہو مگر کھلانے والے تم نہیں ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں بمبئی کے اندر، شیخ سرفراز فیضی، ان کی 2 بیویاں ہیں، 2 شادی کی ہوئی۔ ہمارے یہاں تو ایک شادی کے بعد اگر کوئی دوسری شادی کا نام بھی لے لے تو پاپ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ میں ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے دوسری شادی پر تقریر کر دی، مسجد میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، عورتوں نے تقریر کے بیچ میں سے کہا کہ اس مولانا کو پہلے بھگاؤ یہاں سے ورنہ ہم اس کی تقریر نہیں ہونے دیں۔ مولانا صاحب کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مولانا نے دوسری شادی کے سپورٹ میں تقریر کر دی۔ یہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک علاقے میں ایسا معاملہ، دوسری شادی کرنا پاپ بنا دیا لوگوں نے۔ زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کرنے والے ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہے ہیں، شادی شدہ عورت کسی سے ناجائز تعلق بنا رہی ہے، شادی شدہ مرد کسی سے ناجائز تعلق بنا رہا ہے۔ سماج کو اس کی چنتا نہیں ہے، سماج کو اس کی چنتا ہے، ارے اس نے 2 شادی کر لی، بڑا عیاش آدمی ہے، بڑا گڑبڑ آدمی ہے۔ سماج تو سماج اس انسان کی پہلی بیوی کی نظر میں یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اگرچہ وہ آدمی پہلی بیوی کا سارا حق ادا کرتا ہو، اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرتا ہو، پھر بھی پہلی بیوی اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ شوہر دوسری شادی کرے۔ ابھی ممبئی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ان کو 7 بچے تھے اور دوسری بیوی سے بھی ان کو 1 بچی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ مولوی ہیں صاحب، مولوی ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو جب مولوی بنانے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اور یہاں مولوی کے 8 بچے ہیں اور مولوی اس بات کی چنتا نہیں کرتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ہم نہیں کھلاتے ہیں، اولاد کو اللہ کھلاتا ہے۔ کبھی پیٹ کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرنا۔ اور مسئلہ نوٹ کر لو، اگر آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں، تو بچے کی پیدائش نہ ہو اس کے لیے اگر آپ کوئی طریقہ اپناتے ہیں، جو طریقہ ہمارے عام طور سے چلتا ہے، تو اس کے بارے میں تو اجازت اور گنجائش کے راستے ہیں۔ لیکن اگر پریگنینسی ہو گئی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پا چکا ہے، اب اس بچے کو اگر کوئی ختم کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب میرا آلریڈی 1 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، تیسرا بچہ میں کہاں سے اس کو پالوں گا، کیسے پڑھاؤں گا، کیسے لکھاؤں گا، اور اس بچے کو اگر کوئی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتا ہے تو یہ سمجھو ویسا ہی گناہ ہے جیسے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کا گلا دبا دے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کو مار ڈالے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے ماں کے پیٹ میں ایبارشن کر دینا اور ماں کے پیٹ میں بچے کو ختم کر دینا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتممک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔ اولاد کو قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو۔ اور سن لیجیے، آج 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی اور لوگ اس کو مار ڈالتے تھے۔ عرب کے اندر کچھ قبیلے اتنے جاہل تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہم لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر آج بھی بیٹی کو مارتے ہیں۔
کبھی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، کبھی پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی جہیز کے نام پر بہو کو جلا دیتے ہیں، کبھی اس بیٹی کو ہم اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ جا کے شادی کرتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ یاد رکھو یہ مدرسے اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اور مدرسوں کو لے کر کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، میری پیشن گوئی سمجھ لیجئے یا میرا تجربہ سمجھ لیجئے، آنے والے دور میں مدرسوں کو چلانا بہت مشکل ہو جائے۔ ابھی آپ یہ مت سوچیے کہ صاحب ہم تو بہار میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو نتیش جی کی سرکار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدرسوں کو لے کر کے بہت اچھے ارادے نہیں ہیں لوگوں کے، مدرسوں پر بہت اچھی نظر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان مدرسوں میں جو دین کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، میرے پیارے ساتھیوں، آنے والے دور میں ان مدرسوں کو چلانا بھی بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ میں صرف یو پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہمارے یہاں جو قانون بن رہے ہیں، جو سسٹم آ رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کیسے سکھایا جائے اس کی فکر کرو، اس کی چنتا کرو۔ بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو ایمان نہیں دیا، بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، تو بچوں کو صحیح تربیت نہ دینا یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو پیٹ کے ڈر سے، فاقہ کشی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا بہت گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اچھا زنا کو راستہ کیوں کہا گیا؟ ابھی میں اسٹیج پر آ رہا تھا، میں داہنی طرف سے آیا، مجھے یہاں کے ایک ذمہ دار نے کہا مولانا آپ غلط راستے پر آ گئے، ادھر بائیں سائڈ سے اسٹیج پر آنا چاہیے تھا، راستہ ادھر سے بنا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو پتا نہیں تھا، میں تو چلا آیا ادھر ہی سے۔ تو اگر آپ کو راستے کی جانکاری نہ ہو تو آپ غلط راستے پہ جا سکتے۔ ہم لوگ ارریا سے جب آنے لگے تو میپ کے اوپر دو راستہ بتا رہا تھا، ہم نے یہاں کے ذمہ داروں کو فون کیا کہ کدھر سے آنا ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں آپ ارریا کوٹ کے پاس سے جو راستہ کیا ادھر سے آئیے۔ راستہ اگر گڑبڑ ذرا سا ہو جائے تو ہم کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اگر آج تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی لڑکی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کل تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی کھیلے گا۔ تم ویلنٹائنس ڈے پر کسی کو پھول دے رہے ہو، ذرا پتہ لگاؤ کہیں تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول تو نہیں دے رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ سب چیزیں اس کو بری لگے گی جس کے اندر غیرت ہو، اور جب غیرت مر جائے تو آپ بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بہن کو چھیڑ، میں تیری بہن کو چھیڑوں گا، تو میری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بنا، میں تیری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا۔ وہاں یہ کلچر ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلچر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں غیرت مر جاتی ہے، اور جس کے اندر غیرت باقی رہتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کہا کہ زنا بہت برا راستہ ہے۔ جس راستے پہ چل کے تم زنا کر رہے ہو اسی راستے پر چل کے کوئی تمہارے گھر میں بھی آ سکتا ہے اور تمہاری عزت پر بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے۔ اسلام نے کیوں اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر غیر محرم ہے اکیلے میں نہ رہے، اکیلے میں نہ ملے، لڑکا لڑکی غیر محرم ہے تو
یہ جتنے کو ایجوکیشن والے اسکول چل رہے ہیں، کو ایجوکیشن والے کالج چل رہے ہیں، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اسلام کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ظاہر دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کو ایجوکیشن کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے۔ جب تک بچے چھوٹے ہیں، کلاس 3 تک کلاس 4 تک ساتھ میں پڑھ لیے، جب بچے بڑے ہونے لگے، لڑکیاں بڑی ہونے لگے، ان کا سپریٹ اسکول ہونا چاہیے، ان کی سپریٹ کلاس ہونی چاہیے۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھے، چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں شریعت نے کہا کہ دیور بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان؟ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیمات اور یہ شکشائیں اسلام نے اسی لیے دی ہیں تاکہ زنا تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا مت کرنا، کسی بے قصور کو قتل مت کرنا۔ ہاں، جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی۔ 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے زنا کر لیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی عدالت ہے اور زنا ثابت ہو گیا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، قصاص لے لیا جائے گا۔ یہ دوسرا قتل ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ اور تیسرا قتل، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی حکومت کے اندر یہ تھا اور پہلے سے مسلمان تھا، پہلے سے اگر غیر مسلم تھا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے مسلمان تھا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا، اسلام میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 قتل اسلام میں اجازت ہے، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جو بچہ یتیم ہے، جس کا باپ مر چکا ہے، اگر اس کا مال تم کو مل جائے تو اس کا مال مت ہڑپ جانا، اس کا مال مت کھا جانا، اس کے مال کے قریب نہ جانا۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اگر اس یتیم بچے کو پڑھانے میں، لکھانے میں، اس کی پرورش کرنے میں کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اتنا پیسہ تم اس کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اور جب وہ لڑکا جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال تمہیں ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال ہوگا۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھانے والا بنو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو توڑنے والے مت بنو۔ اب 3-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو سن لیجئے، پھر بات کو ہم ختم کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب کسی کو سامان ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب سامان تول کر کے دو تو ترازو کو صحیح رکھو، ناپ اور تول کو صحیح رکھو۔ کاروبار میں چوری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، فراڈ مت کرو، ناپ اور تول بالکل صحیح رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ کہہ رہا ہے انجام اسی کا اچھا ہے۔ اگر سامان گڑبڑ تولو گے،
کل انجام برا ہوگا، دنیا میں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا. اور سامان صحیح تول کر کے دو گے، ہو سکتا ہے پروفٹ کم کماؤ گے، ہو سکتا ہے منافع کم کماؤ گے، مگر انجام اسی کا اچھا ہونے والا. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج. جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس پر بھی لوگ اپنی رائے دینے لگتے ہیں، اپنے فتوے دینے لگتے ہیں، حلال بتانے لگتے ہیں، حرام بتانے لگتے ہیں. نہیں، جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. قیامت کے دن کان سے کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں کیا کیا ارادے پالے ہیں، سب کا حساب لیا جائے. کانوں سے کیا کیا سن کے آئے ہو، آنکھوں سے کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، یہ فیس بک پر تم نے کیا دیکھا، یہ ریلز میں تم نے کیا دیکھا، یہ انسٹاگرام پہ تم نے کیا دیکھا، تم نے جو دیکھا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے سب پوچھا جائے. آج انسٹاگرام کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو بے حیائی پروسی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ. اور اس بے حیائی کو پروسنے میں صرف غیروں کا ہاتھ نہیں، ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے. کتنے مسلمان لڑکے ہیں جو واہیات ویڈیو بنا کر کے، گندی ویڈیو بنا کر کے آج انسٹاگرام پہ چھوڑ رہے ہیں. اور یاد رکھنا، اگر کسی گندی ویڈیو کو آپ نے دیکھا تو اس کا گناہ تو آپ تک تھا، لیکن جب آپ نے شیئر کر دیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، آپ نے موبائل پر اسٹیٹس لگا دیا، اب 500 لوگوں نے دیکھا، 1000 لوگوں نے دیکھا. ایک گندی چیز کو جتنے لوگوں نے دیکھا ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اگر آپ نے کوئی اچھی تقریر شیئر کر دی، کوئی اچھی کلپ شیئر کر دی، کوئی عالم کا بیان شیئر کر دیا، کوئی قرآن کی آیت شیئر کر دی، آپ کو ثواب تو ملے گا ملے گا. جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے جس چیز کی نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو اور غلط کوئی چیز شیئر مت کرو. اگر کوئی دین سے بھی ریلیٹڈ چیز ہے آپ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد، علماء سے رائے لینے کے بعد اس کو فارورڈ کیجیے. اس کے بعد آخری کی 2 نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا، زمین میں تکبر مت کرنا، اہنکار مت کرنا، غرور مت کرنا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے. اے حقیر پانی سے پیدا ہوئے انسان، اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تجھے نہ تو اپنے پیروں سے چل کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اپنے پیروں سے چل کر کے تو آسانی سے پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے. تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ اکڑ کر کے مت چل. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے مت چل. اور یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ پھر کہتا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. اے نبی، یہ 15 باتیں ہم نے جو بیان فرمائی ہیں یہ حکمت کی باتیں اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اے نبی آپ اپنی امت کو یہ نصیحت بھی پہنچا دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے ڈال دیے جاؤ گے. دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ نے 15 نصیحتیں کی اور پہلی نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور آخری نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہونی چاہیے اور لا الہ الا اللہ سے ہونا چاہیے، اور مسلمان کی زندگی ختم بھی ہو تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہونی چاہیے.
توحید پر زندہ رہے اور توحید پر مسلمان کی زندگی ختم ہو، اپنے مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو 15 نصیحتیں بیان کی ہیں، اس میں پہلی نصیحت میں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی بات کہی اور شرک سے بچنے کی بات کہی، اور آخری نصیحت بھی اللہ نے یہی کی کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا۔ یہ 15 نصیحتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جن کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ گھر جائیے اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے جب آپ کو موقع ملے، قرآن کا 15واں پارہ کھول کر کے یہ 15 نصیحتیں آپ اٹھا کر کے اس کو پڑھیے اور ان 15 نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے